الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور پھر میرے رب نے ان کو سیدھی راہ دکھلا دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں، اور ان کی سب سے بڑی صفت کیا تھی کہ وہ مشرک نہ تھے۔ آیت نمبر 120 تا 123 سورہ النحل۔ سامعین محترم، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے اسباق، عبرتیں، نصیحتیں اس امت کی رہنمائی کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، ساری کائنات کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، اور اسی کو لے کر پچھلی خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات گوش گزار کی تھی،
اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ انوکھا پہلو جو تقریباً ہر پیغمبر کو پیش آیا اور ہر اہل توحید کو وہ پیش آئے گا، اس کا تذکرہ کرنا چاہوں۔ اس کو بیان کرنے سے قبل اس نقطے کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز پر قرآن پاک کے اندر زور دیا وہ اللہ کی توحید ہے، اور شرک سے بیزاری، اعلان برات، مشرکین سے بیزاری، مشرکین سے اعلان برات، ان کے عقیدوں سے بیزاری، ان کے عقیدوں سے اعلان برات، یہ ساری کی ساری چیزیں ملت ابراہیمی کے اسباق میں سے ہیں، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ مشن تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی توحید ہی ہے، اس سے بڑا مسئلہ دنیا کا کوئی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تو شرک ہے، اس سے بڑا مسئلہ کوئی بھی نہیں۔ ہم نے اپنے اپنے ذرائع اور اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق دنیا کے بڑے بڑے مسائل ہم نے سامنے رکھے ہوئے۔ کسی کا بڑا مسئلہ معیشت ہے، کسی کا بڑا مسئلہ معاشرت ہے، کسی کا بڑا مسئلہ نظام تعلیم ہے، کسی کا بڑا مسئلہ دنیا کے اوپر کفار کی پنجے گاڑنا ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا یہ مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو اللہ کا ہے۔ جب اللہ کی وحدانیت ہی نہیں ہے تو بات شروع کہاں سے کریں گے؟ جب رب کی بات نہیں مانیں گے تو بات شروع کہاں سے کریں گے؟ آپ کی بات کو کس نے ماننا ہے؟ جب اللہ کی وحدانیت پر آپ خاموش ہیں تو دنیا آپ کو جو مرضی یہ کرتی رہے، کسی نے کیا آواز بلند کرنی ہے؟ اصل جو بڑا مسئلہ ہے وہ تو توحید ہے، اور ہر دور کے اندر یہ رہا ہے، ہر دور کے اندر یہی رہا ہے، اور ہر پیغمبر کا یہی مسئلہ رہا ہے، اور اسی پر یہ ساری محنتیں صرف ہوئی ہیں، اسی پر قیامت تک آنے والے اہل توحید کام کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ رب کی توحید بیان کرتے ہیں اور دنیا کو شرک سے روکتے ہیں تو پھر آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ، آپ نے فرمایا اسلام شروع ہوا اجنبیت سے شروع ہوا۔ کیسے؟ کہ اسلام کی دعوت دینے والے لوگ مقبول لوگ تھے، معروف لوگ تھے، مشہور لوگ تھے، باکردار لوگ تھے، صالح لوگ تھے، قوموں کے بہترین لوگ تھے، لیکن کیا ہوا؟ جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو قوموں کے اندر وہ اجنبی ہو گئے، تنہا رہ گئے، خالی رہ گئے، لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، برا کہا انہیں، الزامات لگائے ان پر۔ حالانکہ قوم کا سب سے بہترین فرد نبی بنتا ہے، نبی عام بندہ تو نہیں بنتا، نبی کو اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے۔ نبی ایم پی اے میں نہیں ہے، نبی جو ہے یہ اللہ کا دنیا کے اندر پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، جو رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچاتا ہے، اس کا کردار سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کے معاملات سب سے پہلے دیکھے جاتے ہیں، اس کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ نہیں ہے کہ جب آپ کوہ فران پر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھتے ہیں بتلاؤ لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تم میں ایک عمر گزار دی؟ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے میں نے آپ میں عمر گزاری ہے تو اس سے مراد 40 سال کی عمر ہوتی ہے۔ یہ سب سے طویل عرصہ ہوتا ہے جو کسی قوم کے اندر بندہ گزار سکتا ہے۔ لبثت فیکم عمرا، آقا فرما رہے ہیں کہ میں نے تم میں ایک عمر گزار دی۔
کیف وجدتمونی، بتلاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ اللہ اکبر، 40 سالہ زندگی میرے پیغمبر نے سامنے رکھی، اور پھر قوم سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں جن میں پیدا ہوئے، ان سے پوچھ رہے ہیں جن میں بچپن گزارا، ان سے پوچھ رہے ہیں جن میں لڑکپن گزارا، ان سے پوچھ رہے ہیں جن میں جوانی گزاری، ان سے پوچھ رہے ہیں جن میں جوانی کی بہترین ایام گزارے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا۔ تو نبی کا کردار دیکھیے کہ سامنے بیٹھنے والے ہزاروں افراد جو قوم کے افراد تھے، یاد رکھے اپنی قوم لوگوں کو کبھی نہیں مانتی۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، قوم کے اندر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، قبیلے کے اندر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اپنی قوم سے پوچھ رہا ہے کیف وجدتمونی، کیسا پایا؟ تو بیک زبان ہو کر سب نے یہ جملہ جو کہا تاریخ کا حصہ بنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لفظ لکھ لیا گیا، فرشتوں کے ہاں اس لفظ کو معروف کر دیا گیا کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب یہ کتنی بڑی دعوت اور کتنی بڑی بات، کتنا بڑا معاملہ ہے، قوم کہہ رہی ہے، خود نہیں کہہ رہے، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر پوچھ رہے ہیں بتلاؤ کیسا پایا۔ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ اب اگلی بات جب آپ نے فرمایا کہ پھر سوچ لو کہ اگر میں تمہیں یہ بات کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے، مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تسلیم کریں گے، منعن مان لیں گے، جو آپ فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، ذات کو تو مان لیا ہے، کردار کو مان لیا ہے، زندگی کے ہر مسئلے کو مان لیا ہے، میری اس گواہی کو بھی مان لیا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی حملہ آور ہونے والا ہے۔ اب جو بات میں کہنے لگا ہوں اب اس بات کی طرف توجہ کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو کیا کہتے ہیں آپ، جنہوں نے تھوڑی دیر قبل آپ کو صادق بھی مانا، آپ کو امین بھی مانا، آپ کو بہترین انسان مانا، آپ کے کردار کی گواہی دی، لیکن جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو تو کیا خیال ہے لوگوں نے مان لیا؟ وہی لوگ جو چند لمحے قبل آپ کی تعریف کر رہے تھے انہوں نے کہا تبت لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تباہ و برباد ہو جائے۔ کچھ ان میں سے بدبخت یہ بات کہتے ہیں آپ نے ہمیں اس لیے بلایا، کسی نے یہ کہا کہ آپ ستیہ ناس ہو آپ کا، آپ نے ہمارا وقت ضائع کر دیا، بدعت کے سارے پلٹ کے سارے موافق مخالف ہو گئے، تعریفیں کرنے والے آپ پہ نقائص نکالنا شروع ہو گئے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ بدا الاسلام غریبا، جب بھی آپ حق بات کریں گے، توحید کی بات کریں گے، بدا الاسلام غریبا، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ اجنبی ہو جائیں گے لوگوں کے لیے، جانتے پہچانتے ہوئے لوگ انکار کریں گے، آپ کی عظمت کو لوگ گھنا دیں گے، آپ کی بات کو لوگ پیچھے کر دیں گے، آپ کے کردار کے لوگ دشمن ہو جائیں گے، ہر چیز کو لوگ آپ میں نقائص نکالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے، جو آپ نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور دنیا والوں نے آپ کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور صرف مخالفت نہیں کی، قرآن پاک کے ایک اور الفاظ ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب وہ لوگ آپ کے بارے میں یہ مشورہ کر رہے تھے، ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ یہ ہے لِيُخْرِجُوكَ لِيُثْبِتُوكَ او يُخْرِجُوكَ او يَقْتُلُوكَ، یا قرآن کے الفاظ ہیں لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ۔ میں کہ وہ لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قید میں ڈال دیا جائے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطن کر دیا جائے۔
تو یہ جلا وطن ہونے کے فیصلے کیوں ہو رہے تھے؟ یہ قتل کرنے کے فیصلے کیوں ہو رہے تھے؟ یہ قید میں ڈالنے کے فیصلے کیوں ہو رہے تھے؟ آپ نے کسی کا کوئی نقصان کیا تھا؟ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تھا؟ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ، یہ جو جملہ کہا گیا، یہ جو عقیدے کی بات کہی گئی، اللہ کی عظمت کی بات کی گئی، جب اللہ کی توحید کی بات کی گئی تو ان کے دلوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. وہ یہ بات کہنے لگ گئے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لات کو چھوڑ دیں، منات کو چھوڑ دیں، عزا کو چھوڑ دیں، حبل کو چھوڑ دیں. یہ خالی بت تھوڑی تھے، یہ تو پوری انڈسٹریاں تھی، پورے پیسے کمانے کی یہ فیکٹریاں تھی، لوگوں کے ان کے ساتھ مفادات تھے، ان کے ناموں پر جاگیریں وقف تھی. آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو مشرکین کے ہاں جو چیزیں وقف ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جائیدادیں ان کے نام ہیں، بڑی محلات ان کے نام ہیں، بڑے علاقے ان کے نام ہیں، مفادات ہیں، مہینے کے مہینے ان کو پیسے آتے ہیں. یہ 11ویں آ رہی ہے، یہ 12ویں آ رہی ہے، یہ نظر آ رہی ہے، یہ نیاز آ رہی ہے، یہ فلاں کا یہ آ رہا ہے، فلاں کا یہ آ رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ زد پڑتی ہے معیشت پر، زد پڑتی ہے عزتوں پر، زد پڑتی ہے لوگوں کے عقائد پر، زد پڑتی ہے لوگوں کے نظریات پر. اس بنا پر لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. مکہ مکرمہ میں آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس گئے، حجر اسود کو چوما، مقام ابراہیم پر گئے، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. قریشی منظر دیکھ رہے ہیں، آپس میں مشورہ کیا کہ یار فلاں جگہ پر ایک اونٹ کی اوجری پڑی ہے، کون اٹھا کر لائے گا اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے. ایک بدبخت اٹھا گیا، جا کر وہ اوجری اٹھا کے لایا. پیغمبر علیہ السلام، نبی آخر الزمان، شافی محشر، ساقی کوثر، اللہ کے عظیم ترین بندے، اللہ کے محبوب ترین بندے، انبیاء کے بھی امام ہیں. توحید کے لیے بیت اللہ کے اندر، مطاف کے اندر، مقام ابراہیم پر ان کے اوپر اوجری ڈال دی جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ نہیں پاتے، آپ کرہ رہے ہیں، آپ سجدے میں رب کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں، کرہ رہے ہیں، آپ مشکل میں مبتلا ہیں، اٹھ نہیں سکتے. کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا جا کر کہ آپ کے ابو جی پر اوجری پھینک دی گئی ہے اور یہ لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں آپ کے بابا کے. آپ جائیے اور جا کر اس اوجری کو ہٹائیے. یہ چھوٹی سی ننھی سی بچی آتی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، باپ سے اوجری اٹھانے کی کوشش کرتی، نہیں اٹھا پاتی. دبے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے. یہ بھاگتی ہوئی گئی. کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر تیرے دوست کے ساتھ تو یہ حشر ہو گیا. ابو بکر صدیق بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کفار کو ادھر ادھر کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، گراتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری ہٹاتے ہیں اور آپ اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. یہاں تک کہ قریش آپ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق پر بل پڑے، ان کو مارنا شروع کر دیا، مار کر بے ہوش کر دیا. ابوبکر صدیق کو مار رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کو بچا رہے ہیں، اور ساتھ زبان سے یہ جملہ کہا جا رہا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیا جرم ہے ان کا؟ کیا جرم ہے ان کا؟ جرم فقط یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. کیا جرم ہے ہمارا؟ فقط یہی کہتے ہیں لوگوں اللہ ہمارا رب ہے، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، داتا اللہ، دستگیر اللہ، بگڑیا بنانے والا اللہ، بگاڑنے والا اللہ، دعا سننے والا اللہ، دعا قبول کرنے والا اللہ، ایک ایک مسئلے کا حل کرنے والا اللہ، دن کو سننے والا اللہ، رات کو سننے والا اللہ، انسانوں کی سننے والا اللہ، جانوروں کی سننے والا اللہ، چیونٹی کی سننے والا اللہ، ہاتھی کی سننے والا اللہ، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو رائی کے دانے کے برابر کوئی اختیار رکھتا ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اللہ کی ملک ہے. زمین و آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک
وہو علی کل شیء قدیر. ساری کائنات کی حکومت اللہ کے پاس ہے, ساری کائنات کے اختیارات اللہ کے پاس ہے, ساری کائنات کی لوگوں کا رزق اللہ کے پاس ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ایک ایک چیز کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے پاس ہے. عزتوں کا مالک اللہ, ذلتوں کا مالک اللہ, بادشاہتوں کا مالک اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا ہر چیز پر قادر وہ ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ اور یہ توحید کے کلمات, یہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار اور لوگوں کی پھر مخالفت. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. لوگوں نے مارا حضرت ابوبکر صدیق کو, بے ہوش ہو گئے, اٹھا کر لے گئے. قوم کے لوگ ہوش میں آتے ہیں, رسول اللہ کو ان کے گھر لے جایا گیا, ابوبکر صدیق کو ان کے گھر لے جایا گیا. جب ہوش میں آتے ہیں ماں قریب آ گئی. ماں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. کہا ابوبکر بڑی مار کھائی ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. پانی لے کر آئی, کھانا لے کر آئی. کہا ابوبکر کھانا کھا لو, پانی پی لو. کہا اماں رب کعبہ کی قسم ہے پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا, ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھاؤں گا. کہا بیٹا کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں پانی پینا اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. مجھے ان کے گھر لے جائیں, مجھے بتلائیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. ان کو دیکھنا چاہتا ہوں, دیدار کرنا چاہتا ہوں. میرے زخموں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. قوم کے لوگ کھڑے ہیں, سارے کے سارے ناراض ہو کر چلے گئے کہ چند لمحہ پہلے جس کی وجہ سے مار پڑی ہے اسی کی محبت کے گن گا رہے ہیں. سارے پلٹ گئے. کہا جی آپ جانے, آپ کے کام جانے. ماں نے بیٹے کو اٹھایا, ماں نے سہارا دیا بیٹے کو اور رسول اللہ کے دروازے پر لے آئے. رسول اللہ باہر نکلے, زخموں کی حالت سے آپ بھی چور ہیں, ابوبکر صدیق بھی چور ہے. حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے گلے لگ گئے اور گلے لگ کر رونے لگ گئے. کہا آقا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا ابوبکر میں تو ٹھیک ہوں, تمہارا کیا حال بن گیا؟ کہا آقا جتنی بھی مار پڑی ہے, جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے, آپ کو دیکھا ہے, ساری کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی, سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. ہم نے مار اللہ کے لیے کھائی, اللہ کی توحید کے لیے کھائی ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اور میں اسلام اجنبیت سے شروع ہے. کون نہیں جاتا وہ ابوبکر صدیق کون ہے؟ ابوبکر صدیق کے خاندان سے ساری دنیا واقف تھی, عثمان غنی کے خاندان سے ساری دنیا واقف تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پوچھا گیا آپ کے خاندان کے متعلق کیا کہتے ہو کہ آپ کا خاندان کیا ہے؟ کہا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. آپ کا باپ بھی کریم, آپ کا دادا بھی کریم, آپ کا پردادا بھی کریم, آپ کی اگلی نسل بھی کریم. آپ کی نسل کا ایک ایک فرد ہیرے تھے, جوہرات تھے, دنیا کے بہترین لوگ تھے. بہترین نسل کا انسان, بہترین قوم کا انسان, بہترین قوم کا ایک فرد جب توحید کی بات کرتا ہے تو دنیا ساری کی ساری دشمن ہو جاتی ہے. تو یاد رکھے یہ توحید یہ اجنبی کر دیتی ہے بندے کو دنیا والوں کے سامنے. آپ کلمہ توحید آج بھی مسلمان معاشرے کے اندر یہ باتیں کریں, آپ کو دنیا کیا کہے گی؟ یہ وہابی ہو گئے, یہ بے دین ہو گئے, بزرگوں کے گستاخ ہو گئے. کس بزرگ کی گستاخی کی ہم نے؟ کس بزرگ کے بارے میں کیا جملہ کہا؟ یہ بزرگ, ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے, ان کے پاؤں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں مانتے. جب رب کی بات آتی ہے, جب رب کا معاملہ آتا ہے, اس کی عزت کی بات آتی ہے, اس کی توحید کی بات آتی ہے, اس کے اسماء اور صفات کی بات آتی ہے, پھر سب کو پیچھے رکھتے ہیں, اپنے رب کو پہلے رکھتے ہیں. کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے, سانسیں میرے اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, موت اللہ کے ہاتھ میں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میری زندگی کا ایک ایک سانس کا مالک کون ہے؟ میرا رب. انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا, لوگوں میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے.
اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ ہر دور کے اندر ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے جب بات پیش کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہتے ہیں میری قوم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہ مانو، حاجت روا نہ مانو، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کل قیامت کے دن تمہیں کوئی بڑا عذاب، تمہیں کسی بڑے عذاب کا سامنا نہ ہو۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پیغمبر توحید کی دعوت دے رہا ہے، 950 سال توحید کی دعوت دی، اور پیغمبر نے دی، اچھے دلائل کے ساتھ دی، براہین کے ساتھ دی، عقیدے کے ساتھ دی، طریقے کے ساتھ دی، لیکن قوم نے جواب کیا دیا؟ قوم کا جواب یہ ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم دیکھتے ہیں کہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے آپ گمراہ ہیں، کیوں؟ پیغمبر اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہے۔ جو اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں دنیا ان کو گمراہ کہتی ہے، جو سچ کی بات کرتے ہیں دنیا ان کو گمراہ کہتی ہے۔ ہوتا ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ آپ اللہ کی توحید کی بات کریں اور دنیا آپ کا ساتھ دے، بہت کم ایسا ہوگا۔ ہاں لگی لپٹی بات کریں، سب کو راضی کرنے کی بات کریں، سب کے بارے میں یہ نظریہ رکھے سارے ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، سب ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ساتھ سب سے بڑی غداری یہی ہے۔ اللہ کی توحید کا یہیں سے انکار شروع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہیں سے بے وفائی شروع ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک وہی ہے جس کو میرا قرآن کہے ٹھیک ہے، ٹھیک وہی ہے جس کی توحید ٹھیک ہے، ٹھیک وہی ہے جو شرک سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک وہی ہے جو سنت پر کاربن ہے، ٹھیک وہی ہے جو بدعت سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک وہی ہے جو دین اسلام کو اپنا آخری دین اور آخری ایمان تک مانتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے اگر ٹھیک ہیں بھائی تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ پھر تو سارے ٹھیک ہو گئے، پھر یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہے، مجوسی بھی ٹھیک ہے، بدھ مت بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی توحید کے لیے آپ کو دنیا والوں سے علیحدہ ہو کر، تنے تنہا ہو کر جنگ لڑنی پڑتی ہے، تنے تنہا ہو کر آپ کو اعلان برات کرنا پڑتا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں آپ نے پچھلے جمعے یہی سنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنے خاندان سے، اپنے والد سے، بادشاہ وقت سے جو برات کا اظہار کیا تھا وہ کس بنیاد پر تھا؟ برات کا اظہار کلمہ توحید کی وجہ سے تھا۔ اسی طریقے سے یہ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا کہ آپ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح نے اس کا جواب کیا دیا؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابھی اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے، لوگ ذات پر حملہ کر رہے ہیں۔ ذات میں بندہ الجھ جاتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہی یہی، ہماری جو سیاست ہے اس سیاست کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے، اگلے کو ذات میں الجھا دیتے ہیں، بندہ اپنی ذات ہی کو واضح کرتا رہتا ہے، نہیں میں ایسا نہیں، نہیں میں ایسا نہیں۔ پیغمبر کا یہ کام نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا آپ کھلی گمراہی میں ہیں، پیغمبر کا جواب کیا ہے؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم تم مجھے گمراہ سمجھتے ہو، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ ورنہ یہ کہا جا سکتا تھا آپ گمراہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، نہیں، کہا میں گمراہ نہیں۔ یہ پیغمبر کا جواب ہے کہ کہیں بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، اللہ کی ذات سے بات کہیں میری ذات کی طرف نہ آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور پیغمبر ہیں حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومي انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، اے ہود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بیوقوف آدمی ہیں۔ پیغمبر کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، فی سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ پیغمبر کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ پیغمبر اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، کہا یہ جھوٹا ہے۔ پیغمبر اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، کہا یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوف آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے اس کا جواب کیا دیا؟ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں،
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کیا ہوں؟ میں رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، دیکھو توحید کی بات ہو رہی ہے، قوم آگے سے کیسے کیسے الزامات لگا رہی ہے، الزامات کے جواب نہیں دے رہے، بات وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کا ہمارے بارے میں گمان ہے ہم ایسے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں جھوٹا ہے، جھوٹا نہیں، آپ کہتے ہیں بیوقوف ہے، بیوقوف نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں گمراہ ہے، گمراہ نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پیغمبروں کا انداز اور یہ پیغمبروں کا طریقہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جلانے کا اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ جلانے کا فیصلہ کون کر رہا تھا؟ قوم کر رہی تھی، باپ کر رہا تھا، باپ کر رہا تھا، قوم کر رہی تھی، بادشاہ کر رہا تھا۔ وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو جو کہ تمہارے الہ، اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لو گے یہ تمہارے مشکل کشا ہے، تمہارے حاجت روا ہے، تمہارے دستگیر ہیں، سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دی، اللہ کے سپرد کیا کہ اللہ تیری توحید کی خاطر میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ اب ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ہو جا۔ کیوں؟ کہ پیغمبر نے قربانی دی اللہ کی توحید کی خاطر، اور اللہ نے پیغمبر کو قیامت تک کے لیے دنیا والوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ یہ لوگوں جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے جدا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے تنہا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے تانے سنتا ہے، جو اللہ کے لیے باتیں سنتا ہے، جو اللہ کے لیے الزامات سنتا ہے، اور پھر اللہ کی توحید پر ڈٹا رہتا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہتا ہے، اللہ قیامت تک اس کو زندہ رکھتے ہیں، اس کے نام کو بھی زندہ رکھتے ہیں، اس کے کام کو بھی زندہ رکھتے ہیں، اس کے عمل کو زندہ رکھتے ہیں، اس کے عقیدے کو زندہ رکھتے ہیں، اس کی یادوں کو زندہ رکھتے ہیں، قیامت تک اس کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے کہ اللہ کی توحید کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے تذکروں کو زندہ اور جاوید بنا دیا۔ یہی اس کے اندر درس ہے کہ توحید کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر کبھی کسی کے ساتھ رواداری والا معاملہ نہ کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ توحید کی خاطر خیر ہے کوئی بات نہیں، نظام چلتے رہتے ہیں، دنیا کا معاملہ چلتا رہتا ہے، آپس میں معاملات چلتے رہتے ہیں۔ نہیں، توحید کے معاملے میں خالص بات کریں، سیدھی بات کریں، ستھری بات کریں۔ قولوا قولا سدیدا، جو لوگ درست ہوں گے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، جو درست نہیں ہوں گے وہ آپ کے مخالف ہوں گے، مخالف ہوں گے، آج مخالف ہوں گے کل وہ بھی موافق ہوں گے۔ دنیا آپ کی طرف آئے گی، دنیا توحید کو مانے گی، رب کی توحید کو مانے گی، رب کی بات کو مانے گی، اور یہ سارے کا سارا اجر قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔